صاحب نے 20 سال کی تاریخ دہرائی ہے، اور 20 سال کی تاریخ میں اس وقت عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اس ملک میں چند لوگ تھے جو گفتگو کرتے تھے 2001 سے لے کے آج۔ منور حسن ان میں سب سے آگے تھے، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب 2001 جنوری میں میں نے 2002 کی جنوری میں میں نے پہلا کالم لکھا تھا، اس وقت سے لے کے 20 سال تک تقریباً یہی بات کرتا آ رہا، اس کے اپنے جو بھی مسائل ہوتے ہیں۔ 3 بنیادی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی اس ساری کی ساری 20 سالہ جو دور کے اندر تباہی ہے اس کی تاریخ رقم کی ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو اس وقت ہیلم آف افیئرز پہ بیٹھے ہوئے تھے اور جن کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم اس سٹیپ کو لینے کے بعد اس ملک کے ساتھ پیتے ہی کیا۔ ان میں جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ان کا آتا ہے۔ اس نے پاکستان کی عوام، یہاں تک کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی افواج پاکستان کے جنرل فیلنگز کے خلاف فیصلہ لیا تھا، ورنہ جو ان کے اوپر جتنے حملے ہوئے تھے وہ سرفس سے ہوئے تھے، پاکستان سے نہیں ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ایک فیلنگ کسی خلاف تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ سٹیپ لیا اور چند ٹکوں کی خاطر پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگایا گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ افغانستان میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں شہید ہوئے، اتنے وہاں شہید نہیں ہوئے۔ آپ سوچیں کہ 14 لاکھ عراق میں مرے ہیں۔ پھر یہ جو 20 سال کی جنگ ہے عثمان صاحب، اس نے یہ ثابت کیا ہے، اور تاریخ 20 سال کے بعد عمران خان صاحب، آپ نے آج بڑی اچھی باتیں کی، لیکن تاریخ ایک اور فیصلہ کر چکی ہے، اور تاریخ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ 2 ملکوں میں امریکہ داخل ہوا تھا۔ ایک ملک وہ تھا کہ جس نے 1920 کے اندر 22 کے اندر جب انگلینڈ آیا ہے تو اس نے ایک شاندار قسم کی ویسی ہی آرمی بنائی تھی جیسی آرمی برٹش آرمی تھی۔ اس آرمی کو 1932 کے اندر 6 جہاز دے کے ایئر فورس بنا دی گئی تھی۔ اس آرمی نے 1948 کے اندر عرب وار کے اندر حصہ لیا۔ اس آرمی نے 1967 کے اندر 6 سالہ عرب اسرائیل وار کے اندر حصہ لیا۔ پھر صدام حسین سے پہلے احمد حسن بکر کے زمانے روس کے ساتھ ہو گئی دنیا کی بہترین آرمی کا ایکوپمنٹ ملا اس کو۔ صدام دنیا کے 3 ملکوں میں سے تھا جہاں سب سے زیادہ اسلحہ بنایا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ لیزر گائیڈڈ میزائل وہیں بنتے تھے، ڈرونز وہیں بنتے تھے، باقی ساری چیزیں بنتی تھیں۔ جس دن 2003 19 مارچ کو امریکہ نے وہاں حملہ کیا ہے، اس دن صدام کی اپنی آرمی 5,37,000 تھی، 6,27,000 ریزرو فوج تھی، 50,000 اس کی اسپیشل گارڈ تھی، 29,000 فدائین صدام تھے، اور 17,000 اسپیشل گارڈ تھے، یہ اس کی انفینٹری تھی۔ اس کے پاس 2,000 ٹینک تھے، اس کے پاس 3,500 آرمی آرم پرسونل وہیکلز تھی جسے APC کہتے ہیں، اس کے پاس انفینٹری پرسونل وہیکلز تھیں، اس کے پاس تقریباً 1,300 کے قریب فائٹر جیٹس تھے، اس کے پاس میزائل، ہر وہ چیز تھی جسے ایک کسی بھی آرمی کے طور پہ سمجھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسی حکومت تھی کہ جسے دنیا کا کوئی ملک تسلیم نہیں کرتا تھا، سوائے 3 ملکوں کے، پاکستان، سعودی عرب اور UAE۔ ان کو ورثے میں 20 ٹینک ملے تھے اور 6 ہیلی کاپٹر اور 4 طیارے، جو کہ نجیب کے گورنمنٹ تھے، جن میں سے 4 طیارے یہ سارے جو تھے امریکہ نے ایک حملے میں ختم کر دیے تھے۔ ان کے پاس اور صرف 3 مسافر طیارے تھے، جیٹ طیارے، جن سے وہ لے کے جاتے تھے، اور کچھ نہیں تھا۔ ایک طرف 19 مارچ کو وہ داخل ہوئے ہیں، پہلا حملہ کیا انہوں نے، ایئر اٹیک کیا بغداد پہ، اس کے بعد 20 مارچ کو وہ انٹر ہوئے۔ 11 سے 12 لاکھ کی ڈسپلنڈ آرمی نظر نہیں آئی۔ جس طرح کو چوک میں پہنچے ہیں تو وہ گر گیا۔ جس طرح ایک بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، الائیڈ فورسز کی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا گئی۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف صرف 50,000 لوگ تھے جن کو ٹیکنالوجی، ڈسپلن صرف وہ یاد تھا جو خالد بن ولید کا ڈسپلن ہوتا ہے، جو سیدنا علی کا ڈسپلن تھا، جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ڈسپلن۔ اس ڈسپلن پہ چلنے والی آرمی، آج صورتحال یہ ہے کہ 20 سال کے بعد
پاکستان کا وزیر اعظم یہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہم اسٹریٹجیکلی رانگ تھے، اس سارے اسلحے کے اندر، اس سارے معاملے کے اندر خدا نہ خواستہ یہ شکست جلد ہو جاتی تو ہمارا حال پتہ کیا ہونا تھا؟ جو امریکہ نے کمبوڈیا کا حال کیا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں شکست ہوئی اور کمبوڈیا کو ریبیلیمیٹ کر دیا. ہم وہ چھوٹی مچھلی بن جاتے جو عراق کی مچھلی تھی، اور چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی کو کھا جاتی، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو. یہ سارے کے سارے ایشوز، اس میں 5-6 چیزیں اور آئی ہیں جو کہ ہم بیان نہیں کرتے اور جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں. کیا؟ اس امریکہ کے سپورٹ کے ساتھ ہم نے امریکن ویلیوز اور وہ چیزیں یہاں پر لے کے آئے ہیں. ہمارے ہاں موم بتی مافیا آیا ہے، ہمارے ہاں این جی او کلچر آیا ہے. صحیح ہے. ہم نے ٹرانسجینڈرز کا وہ قانون پاس کیا ہے پاکستان کے اندر کہ جو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے، جو کہ صرف اور صرف ہم جنس پرستی کو بنیاد کرتا ہے امریکن پریشر پہ، کیونکہ ہم تو اس کو مانتے تھے، جس کی ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ایک شخص 3 بچوں کا باپ ہے اور وہ ناظرہ میں جا کے یہ لکھتا ہے کہ میں آج سے خسرا ہوں تو وہ خسرا ہے اور ناظرہ انکار نہیں کرتا، اور 10 سال کے بعد اس کو خسرا ہونے سے انکار ہوتا ہے تو پھر ناظرہ ہو جاتا ہے. یہ ٹوٹل ہومو سیکسولیٹی کا لا ہے، دنیا میں کہیں پر نہیں ہے، یہ پاکستان پاس کر چکا ہوا ہے. ہمارے ہاں تمام تر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے مذہب کی تعلیم کو کھرچ کے باہر نکالا گیا. ہمارے ہاں ایک ایسا سیکولر ماحول پیدا کیا گیا جس سے 1 لاکھ ملحد جو ہے ان ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے واپس. یہ بڑا نقصان ہے. خان صاحب یہ نقصان نہیں گن رہا، 70,000 لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ خان صاحب کو اس چیز کا ادراک ہے؟ نہیں ہے. 70,000 یہ ادراک ہے کہ ہم نے ڈومیسٹک وائلنس کا قانون ہم نے پاس کیا. ہم نے اپالوجیٹک رویہ اختیار کیا فرانس کے صدر پہ بھی، ہم نے اپالوجیٹک رویہ اختیار کیا خاکے بنانے کے بھی، ہم نے اپالوجیٹک رویہ اختیار کیا ان تمام قوانین کے اوپر. سب سے توانا آواز خود خان صاحب کی تھی اس معاملے میں، وہی نا مغرب کی تک پہنچی، اور جو وہی میں نہیں وہ اپنی جگہ میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ ان 20 سالوں میں ہمارے ساتھ ہوا کیا. ہم نے اس کلچر کو رواج دیا، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں رواج دیا. ہم نے ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم بلڈ کیا جس نے پاکستان کے ویلیوز کے اقدار کے اوپر جیسا کہتے ہیں ضرب کاری لگائی. اب ہم نقصان گننے بیٹھے ہیں، کیا ہم ریپیئر کریں گے؟ ہاں یہ سوال ہے نا کہ اب کیا؟ اب ہم نے غلطی اپنی مان لی کہ یہ غلطی ہے. میں اب بتاؤں خان صاحب کو کیوں حوصلہ ملا ہے. یہ 2018 میں حوصلہ کیوں نہیں تھا؟ 2018 میں پاکستان میں نہ پاکستان کی فوج کو یقین تھا، نہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈ کو یقین تھا، اور نہ امریکہ کو یقین تھا کہ امریکہ یہاں سے نکل جائے گا. آپ پاکستان کے ٹیلی ویژن کے 2014 میں فیصلہ ہوا نا اوباما کا، پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل کے ہر اینکر کو اٹھائیں، میں اینکر ہی چھوڑ دوں گا اگر وہ کہتے ہوں کہ امریکہ چلا جائے گا یہاں.